تو اس لیے بندے کو ہر وقت اپنے ایمان کی فکر ہونی چاہیے، کیونکہ ایمان ہی اعمال کرواتا ہے۔ اگر ایمان کمزور ہو جائے اور ایمان میں جان نہ ہو تو اعمال نہیں ہو سکتے۔ جتنا ایمان یقین مضبوط ہوگا اتنے اعمال مضبوط ہوں، جتنا ایمان یقین کمزور ہوگا اتنے اعمال کمزور ہو جائیں۔ تو اصل بنیاد ایمان یقین ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا۔ اللہ اکبر کبیر۔ کہ مومن کی نشانی ہے کہ اس کے رب کا نام آ جائے تو وہ اس کی دل کی کیفیت بدل جائے، اس کے رب کا کلام پڑھا جائے اس کا ایمان زیادہ ہو جائے۔ وعلی ربہم یتوکلون، کہ انہیں رب کے اوپر بڑا مان ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم و دائم رکھتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ تھوڑا بہت دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ 5 صفات والے پکے ٹھکے مومن ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے پکے مومن۔ یہ نہیں کہ کلمہ پڑھ لیا تو آپ مومن بن گئے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ دیہاتی آ کے کہنے گے جی ہم مومن بن گئے۔ فرمایا مومن نہیں، ابھی مسلمان بنے ہو، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں اترا ہی نہیں ہے، داخل ہی نہیں ہوا۔ زبان سے کلمہ پڑھا ہے، نبی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، نبی کے سامنے کلمے کا اقرار کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ابھی دل میں ایمان نہیں اترا۔ اگر تم اللہ اور رسول کی پوری اطاعت کرو گے پھر اللہ تمہارے عملوں میں کمی نہیں کرے۔ اس کا مطلب کہ ایمان کو دل تک پہنچانے کے لیے زور لگانا پڑتا ہے، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، تب ایمان دل تک پہنچتا ہے۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو وہی یہ جو بندہ رات رہتا ہے اور اللہ کے راستے میں وقت لگاتا ہے، 3 دن لگاتا ہے، 10 دن اللہ والوں کے ساتھ سفر کرتا ہے، یہ ایمان یقین بنانے کے لیے۔ کیونکہ مشائخ کے ایمان یقین کی جو گرمی ہے وہ دوسروں پہ اثر کرتی ہے۔ جیسے چرسی فیمی ہوتے ہیں نا، تو ان کی نحوست دوسروں پہ اثر کرتی ہے، تو ایمان والوں کی برکت دوسروں کے اوپر اثر کرتی ہے، تو ان کو بھی اپنے ایمان کی فکر لگ جاتی ہے، ان کو بھی اپنے ایمان کی فکر لگ جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے ایمان کی بھی فکر کریں اور تمام مسلمانوں کی ایمان کی بھی فکر کریں، بلکہ کافروں کے ایمان کی بھی فکر کریں کہ اللہ ان کو کلمے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک یہ غم اور فکر نہیں لگے گا نا اس وقت تک بات بنتی نہیں۔ اس کے لیے مشورہ کرنا پڑتا ہے، رونا دھونا پڑتا ہے، تہجد میں اٹھنا پڑتا ہے، قرآن کو ذوق و شوق سے پڑھنا پڑتا ہے، کبھی محبت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا پڑتا ہے۔ جی مختلف طریقوں سے بندہ جو ہے اپنے ایمان یقین کو بناتا ہے، پھر اس کو نئے سے نئے اعمال کی توفیق ملتی ہے۔ جو ایمان یقین کو مضبوط نہیں کرتا وہ پہلے عمل بھی اس سے چھوٹ جاتے ہیں۔ جیسے بعض لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے بیچ میں چھوٹ جاتا ہے، کیونکہ کوئی گناہ ہو گیا، کوئی فضول بات کر دی، کوئی غلط چیز دیکھ لی تو بس کیفیت خراب ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان یقین کی فکر لگا دے اور ہر وقت ایمان کی تجدید کرنے کی توفیق ہو کہ کلمہ پڑھتا رہے، دوسرے ایمان بنانے کی توفیق ہو کہ جان مال وقت لگا کے ایمان بنائے، پھر ایمان پہنچانے کی فکر ہو کہ کافروں منافقوں فاسقوں تک ایمان یقین کو پہنچائیں، اور جو ان کے سینے سے ایمان نکل گیا ہے پھر ان کو ایمان کی تجدید کروائیں، اور پھر ایمان بچانے کی فکر ہو
کہ میرا ایمان بچ جائے، اور پھر ایمان فکر آخر کلمے پر موت کی فکر لگ جائے کہ ہائے مجھے کلمے پہ موت نصیب، تمام مسلمانوں کو کلمے پہ موت نصیب ہو جائے۔ تو اس کا تذکرہ کریں، اس کی دعوت دیں، اور اس کے لیے سوچ بچار کریں، مشورہ کریں، محاسبہ کریں، تو تب یہ چیز پھر نصیب ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام اعمال کرنے کی اپنے فضل سے توفیق نصیب فرمائے، اور اس پر پھر شکر ادا کرنے کی بھی توفیق دے کہ اللہ کے فضل سے یہ سارے کام ہوئے۔ ایمان یقین کی ہمیں فکر لگی، اللہ کے فضل سے لگی۔ کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا؟ ہم کیا ہیں جو کوئی کام ہم سے ہوگا؟ جو کچھ ہوا کرم سے تیرے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ تاکہ ہر عمل کو، ہر ایمان کو اللہ کا فضل سمجھے، تاکہ دل میں عجب و تکبر نہ آئے۔ تو جتنا آپ اللہ کے فضل کو یاد کریں کہ یہ میرے رب کے فضل، کرم اور رحمت سے سب کچھ ہو رہا ہے، تو اتنا پھر آپ کے اندر عاجزی انکساری بھی آئے گی، اور عاجزی انکساری بندگی اور آہوزاری یہ جنت کا شارٹ کٹ راستہ ہے۔ تو اللہ ہم سب کو قبول کر لے، اور اس ایمان کی، یقین کی دعوت دینے کی توفیق دے، اور یہ جو ہم اجتماع کر رہے ہیں یہ بھی اس ایمان یقین بنانے کے لیے کر رہے ہیں، تاکہ 2-3 دن لوگ اس ماحول میں رہیں، اور جو ہے فکر کریں، اور ایک دوسرے کو غم سنائیں۔ انشاءاللہ اس سے پھر ایمان یقین اور زیادہ ترقی کرے گا۔ اللہ ہم سب کو قبول فرما لے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔